بہرحال ماں کے لیے بھی باپ کے لیے بھی ایک اتنا جوان اور اتنا لائق فائق بچے وہ اس طرح سے یہ کیسا فیل ہوتا ہے کہ آپ بڑے ماشاءاللہ ایک کامیاب آدمی تھے اور فیلڈ میں بھی یہ کامیاب ہو سکتے تھے، تو ادھر یہ جب جانا ہے آپ بحیثیت والد کیا محسوس اب کرتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ یہ بات ساری ہے لذت آشنائی کی اور ذوق خدائی کی، واہ اور جب انسان میں یہ دو جذبے اگر انسان میں گامزن ہوں تو پھر آگے انسان بے خطر، کہتے ہیں نا آتش نمرود میں کود پڑا عشق. تو یہ جذبہ اتنا خوبصورت تھا اس کا، میرے بڑے بیٹے کا بھی اور چھوٹے بیٹے کا بھی، اور تیسرے کا بھی یہ حال ہے. ایک تو نمبر ایک وطن سے محبت، جی پرچم سے محبت، مٹی سے محبت، اور سب سے بڑھ کے پاک فوج سے محبت. وہ اس قدر زیادہ تھی کہ اس نے، آپ دیکھیں بڑے بیٹے نے شروع میں اعلان کر دیا تھا کہ میں نے جانے فوج میں ہے، تو ہم نے خوش آمدید کہا. ہم نے کہا جی جب انسان فوج میں بھیجتا ہے، پاک فوج میں کوئی بھی شعبہ ہو، تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ غلط تو ہو سکتی ہے بالکل، یا آپ غازی بن کے لوٹیں گے یا شہید، دوسرا درجہ سے شہادت کا ہے. تو ہمیں اس چیز کا ادراک تھا، لیکن اللہ پہ ایمان تھا، اللہ تعالیٰ کی ڈوری کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، اور اللہ نے تمام عمر سب سے بڑی دولت جو دی وہ رزق حلال کی دی. تو رزق حلال سے ہی سارے گول کھلتے ہیں، اور جہاں رزق حلال ہو. اور جب چھوٹے بیٹے نے، آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیسے اس کا رخ موڑا کہ کیمیکل انجینئرنگ کا 8واں سیمسٹر تھا، اس نے وہیں سب کچھ چھوڑ کے اور پاک فوج میں شمولیت حاصل کی، جو میرا خیال ہے کہ یہ پنجاب یونیورسٹی کی تاریخ میں واحد واقعہ ہے کہ کسی لڑکے نے 8 سیمسٹر میں، وہ بھی کیمیکل انجینئرنگ کے، اور وہ بھی اتنا ہونہار تھا، جب اس نے پاک فوج میں جانے کے بعد شہادت کا نام لیا کہ میں شہید ہونے جانا چاہتا ہوں، تو ہم نے اس کو لبیک کہا. ہم نے کہا بیٹا اللہ کے حوالے، جو اللہ کا حکم، تم جاؤ اللہ کا نام لے کے، اور ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. اور جب بھی ہم اس کو فون کرتے تھے ہم اس کی خیریت دریافت کرتے تھے، بڑے بیٹے کی بھی اور چھوٹے بیٹے کی بھی. تو ان کے جواب یہ ہوتے تھے کہ ابو آپ کا کام ہے صرف دعا کرنا، آپ صرف اللہ کے حضور دعا کریں، باقی آگے کام ہم نے کرنا ہے، نوازنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہے، چاہے غازی بن کے ہم لوٹیں یا ہم شہادت کی منزل کو پالیں. اور جو چھوٹا بیٹا عفان مسعود شہید ہے، یہ تو جب لاسٹ ٹائم آیا ہے تو اس کے اللہ نے اس کو بیٹے سے نوازا، اور جب یہ آیا، جب اس کی شہادت ہوئی تو بیٹا اس کا 2.25 ماہ کا تھا. اور یہ جاتے ہوئے اپنی جو مسز ہیں ان کو کہہ گیا تھا کہ دیکھو میں اگر گیا تو انشاءاللہ وردی میں ہی جاؤں گا. یہ صاف طور پہ اپنی اس نے مسز کو کہا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ کمرے میں جو تمہارا اور میرا پورٹریٹ لگا ہوا ہے، اب میرے خیال میں آپ میری جگہ ہمارا جو بیٹا ہے عارفین 2 ماہ کا، اس کو لگا لیجئے اور میرا چہرہ غائب کر دیجئے. صحیح. تو وہ بڑی گھبرائیں، انہوں نے کہا آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہنے کہ نہیں بس یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میرے بعد عارفین کو جو ہمارا بچہ ہے اس کی تربیت تم نہیں کر رہی ہیں. یہ وہ واضح پیغام دے کے گیا تھا، یہ وہ واضح پیغام دے کے گیا تھا کہ شاید اس کو یہ منزل اللہ تعالیٰ نے دکھائی تھی. اور وہ بڑا کمیٹڈ تھا، بڑا ڈٹرمنٹ تھا، اور بہت دلیر تھا. اور آپ دیکھیں کہ رات کی پیٹرولنگ پہ ان سرجنس کے پیچھے، ان خارجیوں کے پیچھے جو کہ کھلے دشمن سے بھی خطرناک ہوتے ہیں، اور یہ سب سے آگے والی جیپ میں بیٹھا ہوا تھا جس کو صدقہ پارٹی بھی کہتے ہیں. یہ پیچھے بھی بیٹھ سکتا تھا لیکن ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا سب سے آگے. اور جام شہادت بھی دونوں نے نوش کیا جب وہ آئی ڈی بلاسٹ ہوئی ہے، اور دونوں نے باواز بلند کلمہ بھی پڑھا جب ان کی باڈی کو ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں منتقل کر رہے تھے. جی ہاں بالکل. یہ بڑا ہنٹنگ پارٹی یہ جذبات ہیں جناب. بالکل ہوا. میں بحیثیت والدہ آپ کو جب خبر ملی کہ عفان نے جام شہادت نوش کیا ہے، کیا کیفیت اس وقت تھی ایک والدہ کی حیثیت سے؟ بس جی والدہ کی حیثیت سے نو ڈاؤٹ انسان ہے ہم، کچھ بشری تقاضے ہیں، وہ لمحات بہت مشکل تھے، بیٹے کی جدائی کے لمحات بہت مشکل تھے. لیکن یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ ہمارے بیٹے کو عطا کیا تو اسی نے ہمیں بھی تھاما، اس نے ہمیں ہمت دی اس جدائی کو برداشت کر سکیں. اور بیٹے کی جو خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی تو ہم اس کو بھی خوش دیکھ سکیں
کیونکہ بے شک شہید زندہ ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی ہمیں تھاما, اسی نے ہمت دی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اللہ تعالیٰ ہمت دے گا. جدائی کا غم تو کم نہیں ہو سکتا, وہ بے شک ہمیشہ سانس کی ڈوری کے ساتھ چلتا رہے گا. جب تک سانس ہے اس کی یاد بھی ساتھ ہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.